خواتین کو بااختیار بنانا ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ جب خواتین کو تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مواقع ملتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو الٹیمیٹلی فائدہ پورے خاندان کا نہیں بلکہ معاشرے کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے، اکانومی کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں کاروباری اداروں کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ ایسا روزگار کلچر تشکیل دے سکتے ہیں جو خواتین کے لیے محفوظ بھی ہو، باوقار بھی ہو اور مساوی بھی ہو۔ ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی آصف صاحب۔ علی، آپ کو گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو علی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں خواتین کو روزگار کے میدان میں سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ کیا درپیش ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں دیکھیں، جو ہمارے سوسائٹی میں بڑا اسٹیریو ٹائپ ہے کہ فیمیلز گھر کے لیے ہیں اور میل جو ہے وہ بریڈ ونر ہے، وہ باہر جائے گا، وہ گھر سے روزگار کما کے لے کے آئے گا۔ بٹ اگر ہم نے ایز اے سوشل سسٹم گرو کرنا ہے تو دونوں کو ایکول رول پلے کرنا ہے۔ اب ایشو یہ کہ جو فیمیلز گھر سے باہر نکلتی ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، ہراسمنٹ بہت کامن ہے، بولنگ بہت کامن ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ بھی کرٹیل ہو جاتی ہیں۔ سو ہمیں ایسا سیف انوائرمنٹ فیمیلز کے لیے کریٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ تھرائیو بھی کریں، نہ صرف سروائیو کریں بلکہ تھرائیو بھی کریں، اینڈ دیٹس دا ڈفرنس وی آر میکنگ تھرو ایلومینیشن۔ آپ ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں، رائٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خواتین کو اپنی کمپنی میں، آپ کی اپنی، سب سے پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں نا ہم، آپ کیسا ایٹماسفیئر دیتے ہیں؟ کیا خواتین کو میرے خیال سے بینگ اے ورکنگ وومن جو سب سے زیادہ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بچے جب ہم جابس پہ ہوتی ہیں تو ہمیں گھروں میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا تو میڈس کے حوالے ان کو کرنا پڑتا ہے، یا پھر بچے ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا براٹ اپ کیسے ہوتا ہے۔ وہ جو 8، 10، 12 گھنٹے ہمارے بچوں کے بغیر آفیسز میں کام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ ایک ماں کے لیے بڑے پینفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی آرگنائزیشن میں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے بھی ایون، وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے خواتین کو؟ سب سے پہلے میرڈ جو خواتین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے بچے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں، وہ ان کی پارلیمنٹ میں دیکھیں، وہ جب جاتی ہیں ان کی پولیٹیشنز کو اکثر ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، وہ وہاں اسمبلی میں بیٹھ کے بچوں کو مدر فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں الاؤ ہے یہ سب؟ اس میں تو اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنی امی سے سیکھا، لائک بہت ہی بچپن سے سیکھا کہ اے وومن کین میک اے میسو ڈفرنس۔ اگر آپ ماں کو یا کسی بھی عورت کو پاورفل بناتے ہیں نا تو آپ ایک پورے نسل کو پاورفل بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے سسٹم کے تھرو اس ٹائم پہ امپلائمنٹ آفر کرتے ہیں، کلوز ٹو 300 گرلس ہمارے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری بچیاں گھروں سے کام کر رہی ہیں۔ یہ سب سے کوالٹی والی بات ہے، آن لائن سارے کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری خواتین وہ ہیں جو نو اسکل، نو ایجوکیشن یا ویری لیس ایجوکیشن ود انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ۔ اچھا، آن لائن آپ سارا وہ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ایوری تھنگ از آن لائن۔ میری اپنی کمپنی یو کے میں سیٹ اپ ہے، بٹ میری ساری ورک فورس پاکستان میں ہے، اور یہ کتنی ساری خواتین اس وقت آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ اراؤنڈ 300 سوری 300 فیمیل جو کہ آن لائن گھروں میں بیٹھ کے افیکٹو کام، جیسے آپ نے بولا نا کہ ان کے پاس ملٹیپل رولز ہیں، مدر بھی ہیں، باپ کا بھی خیال رکھنا، ماں کا بھی خیال رکھنا، کچن بھی چلانا ہے۔ تو ہم نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ جہاں پہ وہ بہترین طریقے سے ہر رسپانسبلٹیز کو پلے کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں عورت کو چینج نہیں کرنا، ہمیں اس کے رول کے اراؤنڈ ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، جس کو ہم نے سکسیسفلی کیا ہے۔ یہ تو علی بڑی اچھی آپ بتا رہے ہیں۔ آن لائن کام کرنے میں تو فیسیلیٹیٹ کیا، خواتین جو ہے ظاہر ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، تو بچے ان کے پاس ہیں، فیملی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے ہمارے یہاں پر جو پرائیویٹ جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، جو صورتحال ہے اس پہ باہر کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کا یو کے بیسڈ آپ کا بزنس ہے اور بڑا سکسیزفل آپ اس کو رن کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ کہ یہاں پہ فیمیل کو جو ہے نا ایک ایز این آبجیکٹو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، کہ ایک آبجیکٹو، اس کو اگر ایک پورا رول دیں نا کہ شی ہیز اے پراپر رول ٹو پلے ان دا سوسائٹی، پھر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی شاید میں عجیب سا لفظ یوز کروں گا، غیرت کے نام پہ عورت کے اوپر بہت زیادہ لیبلز لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اسے الاؤ کریں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، بے شک، جو سب سے اعلیٰ چیز جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جنت، وہ ماں کے قدموں تلے، مطلب عورت کے قدموں تلے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے تو ہم بھی تو اس کو دیں نا۔ تو یہاں پہ ہمارا اسٹیریو ٹائپ چینج کرنے کی، ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ بھائی عورت کو بھی عزت دینی ہے۔ اگر وہ اپنا گھر خود بنانا چاہتی ہے، اپنی گاڑی خود لینا چاہتی ہے، اگر اپنا جہیز خود بنانا چاہتی ہے، دیٹس اوکے،
کسی کی غیرت یا کسی کی مونچھ نیچے نہیں ہو جائے گی. الاؤ دیٹ وومن ٹو تھرائیو. یہاں پہ ایشو یہ کہ وہ غیرت کے نام پہ اور ایک جو ہے نا اسٹیریوٹائپ کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار یہ باہر نکلے. باہر نکلنا تو دور کی بات ہے, ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا تو دور کی بات ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ الاؤ دیٹ وومن, جو ہم دیکھتے ہیں نا لائک لاہور, کراچی, اسلام آباد, جو میگا سٹیز ہیں, یہ کوئی 20% بھی نہیں ہے ہماری پاپولیشن جو فیمیلز کی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان, یہ ریموٹ پلیسز میں جو بچیاں بیٹھی ہیں وہ تو بیچاری گھروں سے بھی نہیں نکل سکتی, وہ تو بات بھی نہیں کسی سے کر سکتی, وہ تو اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی, اپنی مرضی سے ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی. ان کو پھر وہ جو اسٹینڈ لیتے بھی ہیں بیچاری, ان کو پھر ظاہر ہے بڑے شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے, پھر یہاں پہ آ کے ہاسٹلس میں رہنا. اور یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہم نے میک کیا تھرو الومینیشن. ہم ایسی ہی بچیوں کو جاب آفر کر رہے ہیں, ریموٹ پلیسز میں ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو آفر دے رہے ہیں, ان کو ٹولز دے رہے ہیں, ان کو نالج دے رہے ہیں, اور الحمدللہ آج وہ بچیاں عزت کا روزگار کما رہی ہیں.